کو سرور ملتا ہے اور شعور و فکر کو نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے اور نگاہ و فکر کو تازہ شعور ملتا ہے اور نصیب کیسا بھی ہو نام محمد لے کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ بلند تر صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد۔ آپ سے ایک دفعہ پھر ملتمس ہوں کہ تھوڑا جلدی آ جایا کریں، کیونکہ قبلہ صاحب کو ہم نے 8 بڑھ کر 25 منٹ پر انشاءاللہ اسٹیج پہ بڑھانا۔ آج تھوڑا لیٹ ہو گئے ہیں، معذرت خواہ ہوں، لیکن 8:25 پہ انشاءاللہ قبلہ عابد شاہ صاحب جو ہیں وہ تشریف ممبر پہ لے آیا کریں گے، تو آپ سے میری التماس ہے کہ تھوڑا سا اور جلدی آنے کی کوشش کریں۔ بلند تر صلوات۔ اور حجاب غیب میں جو ایک امام باقی ہے، حجاب غیب میں جو ایک امام باقی ہے، اسی سے دین محمد کا نام باقی ہے، اور بتا رہا ہے کتاب خدا میں سورہ قدر، خدا سے رابطہ سلام و کلام باقی ہے۔ ملتمس ہوں جناب مولانا ڈاکٹر سید عابد علی شاہ صاحب کی بلا سے کہ وہ تشریف لائیں اور ذکر محمد و آل محمد سے مستفید فرمائیں۔ بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات صلی اللہ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الرسول النبی الامی الہاشمی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی عز اسمہ فی محکم کتابہ ونطق خطابہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ مل کے صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ سامعین گرامی قدر، میں گزارش کر رہا تھا کہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے جب دنیا میں بھیجا تو خود دین کو ہمارے لیے بنا کے بھیجا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرا لطف اس اللہ کا یہ ہے کہ اس نے وہ دین اپنے حبیب کے حوالے کیا، اور دین جس حبیب کے حوالے کیا ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا راہبر بھی ہے اور کائنات کا سب سے بڑا معصوم بھی ہے۔ اپنے دین کو اپنے نبی کے حوالے کیا، اور اس کے بعد امت کو یہ حکم دیا، ما اتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو پیغمبر تمہیں دے اس کو تم لے لو۔ کسی اور کے بارے میں حکم نہیں ہے کہ کسی اور بشر کی طرف، کسی اور انسان کی طرف بندہ توجہ کرے، نہیں، ما اتاکم الرسول فخذوہ ہو۔ اور ہو سکتا ہے کوئی بندہ، کوئی بشر یہ سوچے کہ کیا فرق ہے کہ اگر پیغمبر سے ہٹ کے کسی اور سے بندہ کوئی چیز لے لے، کسی اور عقل مند کی طرف بندہ رجوع کر لے اور پیغمبر کی چیز کو نظر انداز کر دے۔ نہیں میرے بھائیوں، جب لوگ اپنی عقلوں پہ اعتبار کریں گے تو جو اپنی عقلوں پہ اعتبار کرتے ہیں ان کے حصے میں صحیفہ آیا کرتا ہے، اور جو مصطفیٰ سے لیتے ہیں ان کے حصے میں غدیر آ جایا کرتا ہے۔ ما اتاکم الرسول فخذوہ، جو پیغمبر تمہیں دیں وہ لے لیں۔ اب پیغمبر اگر قرآن دیں تو اس قرآن کو لینا ضروری،
اور اگر کچھ ہستیوں کا دامن پکڑا کے جائیں تو ان ہستیوں سے محبت کرنا بھی ضروری ہے اور ان کی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے۔ جو پیغمبر سے وابستہ ہو گیا حکم خدا کے تحت، جو پیغمبر سے وابستہ ہو گیا وہ کائنات کے ہر خیر سے وابستہ ہو گیا، جو پیغمبر سے وابستہ ہو گیا وہ اللہ کی جنت سے وابستہ ہو گیا، جو پیغمبر سے وابستہ ہو گیا وہ سبیل خدا سے وابستہ ہو گیا، جو پیغمبر سے وابستہ ہو گیا وہ رضائے پروردگار سے وابستہ ہو گیا۔ تو میرے بھائیو، ضروری ہے کہ اپنے دین کے لیے پیغمبر کی طرف رجوع کیا جائے، اور پیغمبر جن ہستیوں کی طرف اشارہ فرمائیں یا جس کتاب کی طرف اشارہ فرمائیں، لازم ہے کہ بندہ اس کی طرف توجہ کرے۔ بڑا ظلم ہے، انتہائی ظلم ہے اور نا انصافی ہے ان ہستیوں کے ساتھ کہ ممبر مولا حسین کا ہو اور بندہ ان نظریات کو پیش نہ کرے جسے حسین پسند کرتے ہیں اور حسین کی اولاد پسند کرتی ہے۔ جب ان ہستیوں سے منسوب ہے یہ ممبر تو پھر اسی گھرانے کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اور میرے بھائیو، یاد رکھیے گا کہ ان ہستیوں نے جیسے اللہ نے پیغمبر کی طرف متوجہ کیا اور پیغمبر نے کچھ ہستیوں کی طرف متوجہ کیا، پیغمبر نے پوری کائنات کو چھوڑ کر جو اہل بیت کا تعارف کروایا ہے وہ اس لیے کہ نہ اللہ کی نگاہ میں کوئی ان کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ پیغمبر کی نگاہ میں کوئی مقابلہ کر سکتا ہے۔ اور جب اتنی عظیم ہستیاں موجود ہیں تو پھر کسی اور کی طرف رجوع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دنیا کا ہر عقل مند جانتا ہے کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی طرف رجوع کرنا اچھا نہیں ہوا کرتا ہے۔ ہر بندہ تلاش کرتا ہے کہ سب سے بہتر ڈاکٹر کون سا ہے، اگر سب سے بہتر نہ ملے تو پھر بندہ کسی اور کی طرف چلا جاتا ہے۔ سب سے اچھا استاد کون سا ہے، ہر بندہ بہتری کی طرف جاتا ہے۔ اور یہی قانون اللہ نے، یہی عقلی قانون اللہ نے شریعت میں بھی نافذ کیا ہے کہ اہل بیت کے ہوتے ہوئے کوئی بندہ کسی اور طرف رجوع نہیں کر سکتا ہے۔ جب تک اہل بیت موجود ہیں، جب تک کتابوں میں اہل بیت کے فرامین موجود ہیں، اگر کوئی ہدایت لینا چاہتا ہے تو یا اللہ کے قرآن کی طرف جانا ہوگا یا 14 کے فرمان کی طرف جانا ہوگا۔ اور چونکہ پیغمبر نے ان کا تعارف کروایا تو لہٰذا یہ ہستیاں پھر قربانیاں پیش کرتی رہی ہیں، ظلم برداشت کرتی رہی ہیں، مگر اللہ کے دین کو کبھی نابود نہیں ہونے دیتی۔ بڑے بڑے لوگوں کو تیار کیا گیا ہے، اہل بیت کے مد مقابل بڑے بڑے لوگوں کو تیار کیا گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ کسی طرح سے لوگ جو ہیں وہ ان کو چھوڑ کر ہماری طرف آ جائیں۔ صوفیاء کا ایک گروہ تیار کیا گیا اہل بیت کے مد مقابل۔ دنیاوی حکومت تو اہل بیت سے چھین لی گئی، پھر اس کے بعد ایک صوفیاء کا گروہ تیار کیا گیا کہ نہیں اگر اہل بیت کے پاس معجزات ہیں تو ان کے پاس بھی کرامات ہیں، اگر اہل بیت جو ہیں وہ اللہ والے ہیں تو یہ بھی بڑے عبادت گزار ہیں، یہ بھی خانقاہوں پہ رہتے ہیں۔ لیکن اہل بیت نے اس گروہ کا بھی بڑی سختی کے ساتھ مقابلہ کیا، اور کافی کی روایت ہے کہ مشہور 2 صوفی بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، امام جعفر صادق علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے اور کچھ لوگ ان دونوں بڑے صوفیوں کے پاس بیٹھے تھے اور یہ کچھ گفتگو کر رہے تھے دین کے بارے میں۔ امام نے اپنے صحابی کو دیکھ کے اشارہ کیا ہے ان دونوں کی طرف، اور اشارہ کرنے کے بعد امام نے دیکھ کے ارشاد فرمایا یاد رکھ عبد خدا، یہ وہ چور ہیں جو دنیا کے مال کے چور نہیں، اللہ کے دین کے چور ہیں۔ یہ اللہ کے رستے پہ بیٹھ گئے اور لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ خدا کی قسم اگر یہ لوگوں کو گمراہ نہ کرتے، لوگ ہمارے پاس آتے، ہم ان کو وہ دین بتاتے جو اللہ نے اپنے حبیب پہ نازل کر دیا، مگر یہ لوگ بھی اپنا کچھ نہ کچھ طریقہ کار کرتے رہے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ بڑی دیر تک سوچ کے، چونکہ اہل بیت کے منہ سے جو کلام نکلتا تھا وہ تو موتی بن جایا کرتے تھے، تو یہ بھی پورے کے پورے گروہ تیار کیے گئے، بڑے بڑے علماء کو، فقہاء کو، بڑے بڑے اسکالر حضرات کو اکٹھا کیا گیا کہ جیسا کلام اہل بیت کرتے ہیں تم بھی کوئی ایسا کلام کرو، کوئی نہ کوئی اپنے منہ سے کوئی کلام نکالو کہ دنیا بھی کہے کہ نہیں تمہارا بھی کوئی مرتبہ ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما ہے کہ ایک مشہور صوفی اس دور کا، اس نے جب دیکھا کہ کافی لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں
تو اس نے ایک عربی کا جملہ کہا، کہنے لگا العجب کل العجب ممن نجا کیفا نجا، کہنے لگا کہ حیران ہوں کہ کوئی بندہ کیسے نجات پا جائے گا، کوئی بندہ جنت میں کیسے چلا گیا جبکہ ابلیس کے پھندے تو بڑے دل فریب ہیں۔ میں حیران ہوں اس بات سے کہ بندہ جنت میں جا کیسے سکتا ہے۔ جب یہ جملہ کہا تو بعض بندے بڑے حیران ہوئے کہ بڑا معرفت سے پر جملہ ہے۔ اس نے کہا العجب کل العجب ممن نجا کیفا نجا۔ جب یہ جملہ کہا امام نے دیکھا اور امام نے سمجھا کہیں لوگ رحمت خدا سے مایوس نہ ہو جائیں۔ یہ جو جملہ اپنی طرف سے بڑی معرفت کا کہہ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ رحمت خدا سے مایوس نہ ہو جائیں۔ کہہ رہا تھا العجب کل العجب ممن نجا کیفا نجا۔ زین العابدین نے اپنے سر کو اٹھایا اور کہا کہ العجب کل العجب ممن ہلکا کیفا ہلکا۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھے تعجب ہے کہ کوئی بندہ جہنم میں کیسا چلا گیا جبکہ اللہ کی رحمت کے دروازے بڑے وسیع ہو چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جبکہ اللہ کی رحمت کے دروازے بڑے وسیع ہیں۔ اگر گناہ ہو گیا ہے، جب گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آئی، اس کے سامنے استغفار کرتے ہوئے شرم کیوں آتی؟ کیوں تیرے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل ہو گیا؟ تو میرے بھائیو، افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی طرف رجوع نہیں کر سکتے۔ شریعت کا بنیادی اصول ہے کہ جب تک افضل ہے مفضول کی طرف آپ رجوع نہیں کر سکتے۔ میں ایک مسئلہ بھی بیان کر دوں، چونکہ ہماری عادت ہوتی ہے کہ چلو مجالس کے اندر کچھ نہ کچھ مسئلہ بھی کسی طرح سے پیش ہو جائے تاکہ لوگوں کو کچھ فقہ کے ساتھ بھی شغف ہو، اور عموماً مسائل بیان کیے جائیں تو لوگ تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ چونکہ مجلس کے اندر چلیں کوئی تھوڑا سا مجلسی رنگ بھی متاثر نہ ہو، تو میں نے گزارش کی کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی طرف رجوع نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھنا چاہے تو فقہ کا مسئلہ ہے، آل محمد کی بتائی ہوئی شریعت ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو دو صورتوں میں پڑھے گا، یا وضو کر کے پڑھ سکتا ہے یا تیمم کر کے پڑھ سکتا ہے۔ تیمم کر کے بھی، وہ مٹی کے ساتھ تیمم کر کے بھی بندہ جو ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، مگر تیمم کرنے کی 8 بڑی بڑی شرائط ہیں۔ اب وہ ساری نہیں میں نے بیان کرنی، اس کی چند شرائط میں سے ایک شرط بنیادی یہ ہے کہ اگر پانی موجود نہ ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ پانی موجود ہے تو پھر مٹی سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری شرط کہ پانی تو موجود ہے مگر کوئی پیاسا بیٹھا ہوا ہے اور پانی تھوڑا ہے، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ پیاسے کو پانی دے کے اس کی جان بچا لو، تیمم کر کے نماز پڑھ لو، اس کو مارنا نہیں، اس صورت میں تیمم کریں۔ تیسری صورت تیمم کی یہ ہے کہ پانی تو موجود ہے مگر طبیب نے منع کر دیا ہے کہ پانی تیرے لیے نقصان دہ ہے، پانی سے استفادہ نہیں کر سکتا، تیمم کرو نماز پڑھو۔ اچھا، یہ جو شریعت اتنی سختی کر رہی ہے کہ وضو کے لیے پانی نہ ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھو، اس کا مطلب ہے نماز واجب ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی مسئلہ ہے تو یہ کہا جا رہا ہے نا۔ تو یہ اللہ کے فضل سے نبی کی شریعت تو یہ ہے کہ پانی ہو تو پانی سے وضو کر کے نماز پڑھو، مٹی ہو تو تیمم کر کے پڑھو، مگر ہمارے اسکالر کہتے ہیں کہ پانی بھی موجود ہو اور مٹی بھی موجود ہو مگر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ شاہ جانے تے راہ جانے تے جانے یا علی، یہ آپ کی ذاتی شریعت ہو سکتی ہے، آل محمد کا بتایا ہوا دین نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیو یاد رکھیں، جب تک پانی موجود ہے تیمم کر کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ افضل موجود ہے۔ پانی موجود ہے تو آپ پانی کے ہوتے ہوئے مٹی سے تیمم نہیں کر سکتے۔ بس میرے بھائیوں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب پانی کے ہوتے ہوئے مٹی سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا تو آل محمد کے ہوتے ہوئے جو حالات سے بھی استفادہ نہیں کیا جا سکتا۔ شریعت کے ہر مسئلے میں آپ کو لازم ہے کہ آپ محمد و آل محمد کی طرف رجوع کریں، اور جن افراد نے رجوع کیا ہے آل محمد کی طرف، پھر وہ کیسے کیسے گوہر بن کے نکلے ہیں۔ تابے نور مصحف ناطق نہ تھی اس واسطے، خانہ کعبہ میں حیدر کے لیے در بن گیا،
کوئی بوزر، کوئی مقداد، کوئی کمبر بنا، ایک علی کے در سے لاکھوں کا مقدر بن گیا۔ کمبر تبھی بنتا ہے کہ جب علی کے دروازے پہ آ کے جھک جائے، ابو ذر تبھی بنتا ہے جب استفادہ اہل بیت سے کرنے والا ہو۔ تابع نور مصحف ناطق نہ تھی اس واسطے، خانہ کعبہ میں حیدر کے لیے در بن گیا۔ کوئی بوزر، کوئی مقداد، کوئی کمبر بنا، ایک علی کے در سے لاکھوں کا مقدر بن گیا۔ اور یا علی ہم نے کہا، یا علی ہم نے کہا، اور کٹ گئے اعداء کے دل، دشمنوں کے واسطے یہ اسم خنجر بن گیا۔ نعرہ حیدری۔ تو میرے بھائیوں، پیغمبر خدا نے اہل بیت کو مقرر فرمایا ہے، مقرر فرمایا کہ لازم ہے کہ ان ہستیوں کی طرف رجوع کیا جائے۔ لیکن دنیا نے جو طریقہ کار بنایا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، پیغمبر خدا نے کسی کو مقرر نہیں کیا ہے، کسی بندے کو بھی مقرر نہیں کیا۔ اور یہ آج کا مسئلہ نہیں، یہ شروع سے ہی انہوں نے بنا رکھا ہے کہ نہیں، پیغمبر نے کسی کو مقرر نہیں کیا۔ حالانکہ پیغمبر خدا کی سیرت کو دیکھا جائے اور اس گھرانے کی سیرت کو دیکھا جائے تو ان میں سے کوئی معصوم اس وقت تک دنیا سے جاتا نہیں جب تک اپنے جیسے معصوم کا دامن امت کے ہاتھ میں نہیں پکڑا کے جاتا ہے۔ اپنے جیسا کوئی نہ کوئی معصوم، اپنے جیسا کوئی نہ کوئی رہبر امت کے حوالے کر کے چلا جاتا ہے۔ مگر دنیا نے بیان کیا کہ نہیں، پیغمبر خدا نے کسی کو بھی اپنا جانشین مقرر نہیں کیا ہے۔ اس کے ذیل میں ایک واقعہ، ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھیے گا۔ بس میں آخری بات کروں گا اور پھر وہ سورہ جو میں 2 دن سے پڑھ رہا ہوں اس پہ تھوڑا سا تبصرہ، اور انشاءاللہ باقی کے ایام میں اس کی تھوڑی سی تفسیر آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ کہ میرے بھائیو یاد رکھیں، پیغمبر خدا نے مقرر کیا کہ میں ان کو اپنی جگہ پہ بٹھا کے جا رہا ہوں۔ اب اگر قرآن کا مسئلہ پوچھنا ہے تو ان سے پوچھو، اب اگر شریعت کا مسئلہ پوچھنا ہے تو ان سے پوچھو۔ مگر دنیا نے کہا کہ نہیں، پیغمبر خدا نے کسی کو مقرر نہیں کیا ہے۔ ہارون کا زمانہ ہے، ہارون نے کہا کہ میں مفتی اعظم کسی کو لگانا چاہتا ہوں، ملت اسلامیہ میں سب سے بڑا جو عالم ہے اس کو میرے سامنے لایا جائے۔ بڑا تلاش کرنے کے بعد ایک بڑا بوڑھا، ایک بڑا عالم لایا گیا، نام ہے اس کا ابراہیم بن خالد۔ ابراہیم بن خالد کو لایا گیا اور کہنے والوں نے کہا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ اس سے بڑا کوئی عالم بھی ہو، عالم بھی سب سے بڑا ہے، مفتی بھی سب سے بڑا ہے اور شریعت کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ ہارون نے مقرر کیا کہ تو روزانہ مسائل بیان کیا گیا۔ اس نے پھر مسائل اپنی فقہ کے مطابق بیان کرنا شروع کر دی اور ہر روز کوئی نہ کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے، مگر مسئلہ وہ بیان کرتا ہے جو آل محمد کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق نہیں ہوا کرتا۔ اب کافی عرصہ تک یہ مسائل وغیرہ کو بیان کرتا رہا، لیکن پھر ہوتا ہے کہ خدا بعض دفعہ اپنے بندوں کے ذریعے سے ایسے لوگوں کو ذلیل کروا دیا کرتا ہے۔ جب کافی عرصے تک لوگوں میں اس کا بڑا روب اور دبدبہ بنا رہا تو ایک دفعہ ہوا یہ کہ ابراہیم بن خالد کے بارے میں روایت کہتی ہے کہ اس کے لیے ایک بڑا پنڈال تیار کیا گیا اور کہا گیا کہ ابھی مسجد میں تو تھوڑے لوگ آتے ہیں، کچھ لوگ استفادہ کرتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، فلاں دن فلاں پنڈال میں یہ آ کے تقریر بھی کرے گا اور سوال جواب بھی ہوں گے، اور اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو وہ اس پہ سوال کر سکتا ہے۔ اب یہ ابراہیم بن خالد آیا اور اس کے بعد مسئلہ اس نے یہی بیان کیا کہ پیغمبر خدا اپنے بعد کسی کو مقرر نہیں کر کے گئے، نہ قرآن کا مفسر مقرر کیا اور نہ ہی شریعت کے مسئلے بیان کرنے کے لیے، بلکہ امت جسے چاہے، اس لیے کہ پیغمبر یہ جانتے تھے کہ میری امت سمجھدار بھی ہے اور میری امت امانت دار بھی ہے، لہذا پیغمبر نے کسی کو مقرر نہیں کیا۔ اب یہ کھڑا ہوا اور تقریر کرنے لگا، دلائل دے رہا ہے کہ پیغمبر کو اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا، پیغمبر کو یہ شان عطا کی کہ پیغمبر نے اپنی امت کی ایسی تربیت فرمائی تھی کہ پیغمبر جانتے تھے کہ میں نہ بھی مقرر کروں تو امت خود سے صحیح بندے کو انتخاب کر سکتی ہے، لہذا پیغمبر نے کسی کا مقرر نہیں کیا۔ دلائل دیتا جا رہا ہے، ایک روایت، دوسری روایت، تیسری روایت۔ روایت کہتی ہے کہ جب یہ پڑھ رہا تھا تو وہاں سے قریب سے ایک علی کے چاہنے والی گزر رہی تھی، نام ہے اس کا حسنیہ۔ حسنیہ نام کی یہ مومنہ گزر رہی ہے۔ جب اس نے سنا نا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر نے کسی کو مقرر نہیں کیا، دل میں سوچتی ہے کہ یہ اللہ کے حبیب پہ بڑا بہتان لگا رہا ہے، اب حسنیہ تیرا رک کے سوال کرنا لازم ہو گیا۔
یہ اللہ کے حبیب پہ بہتان لگا رہا ہے. جب اپنی تقریر کو ختم کیا حسنیہ رک گئی. تقریر کو ختم کیا تو جلدی سے آگے بڑھی. کہنے لگی جناب ابھی آپ سے سوالات ہوں گے, آپ جواب دیں گے, اور جب آپ جواب دیں گے تو لوگ مطمئن ہو جائیں گے, لیکن مجھے بڑی جلدی ہے, میں نے کسی کام سے جانا ہے, تو میں فقط آپ کا 1 منٹ لوں گی, 3 سطروں میں 3 سوال کروں گی, آپ مجھے جلدی سے جواب دے دیں. اب ابراہیم نے جب سنا صلوات پڑھیں ایک دفعہ مل کے, کہ آپ مجھے جلدی سے ان 3 سوالوں کے جواب دے دیں تو میں اپنے کام کے لیے چلی جاؤں گی. ابراہیم نے کہا کہ بیان کر. کہنے لگی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ مجھے بیان کریں, کیا پیغمبر نے کسی کو اپنا جانشین مقرر کیا ہے؟ جو تقریر کی تھی پہلا سوال بالکل مختصر, کہ مجھے آپ بیان کریں کیا پیغمبر نے کسی کو جانشین مقرر کیا؟ کہنے لگا پیغمبر نے مقرر نہیں کیا, چونکہ پیغمبر جانتے تھے کہ میری امت سمجھدار بھی ہے اور امانت دار بھی ہے. کہنے لگی جی بالکل ٹھیک, پتہ چل گیا. دوسرا سوال یہ ہے, کیا حضرت ابو بکر نے بھی اپنا جانشین کسی کو مقرر کیا تھا؟ پہلا سوال یہ ہے کیا پیغمبر نے کسی کو مقرر کیا؟ اس نے کہا کسی کو مقرر نہیں کیا. اس نے کہا جی دوسرا سوال یہ ہے, کیا حضرت ابو بکر نے بھی کسی کو مقرر کیا؟ تو اب دیکھنے کے بعد کہتا ہے ہاں حضرت ابو بکر نے اپنا جانشین حضرت عمر کو مقرر کیا تھا. حسنیہ کہنے لگی کہ میرا اصلی سوال تیسرا ہے, اب بس مجھے اتنا بتا دے کہ پیغمبر نے اپنا جانشین مقرر نہ کر کے غلط کیا تھا یا اس نے مقرر کر کے غلط کیا تھا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حسنیہ قرآن پڑھ رہی تھی کہ یاد رکھو اگر پیغمبر نے اپنا جانشین مقرر نہیں کیا تو پھر کسی بندے کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ قیامت تک اپنا جانشین مقرر کر کے جائے. اور اگر پیغمبر نے مقرر کیا ہے تو پھر ہر دروازے سے تجھے دین نہیں لینا, بلکہ جس کے بارے میں فرمایا ہے انا مدینۃ العلم و علی بابھا, اس ہستی کے دروازے پہ جا کے شریعت کے مسئلے پوچھنے ہوں گے. تو میرے بھائیو بس یہ تمہیداً میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے کی ہیں. سورہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورۃ العصر, کہ جس پہ میں باقی ایام میں کچھ تھوڑا سا تبصرہ کروں گا. سورۃ العصر, اور یاد رکھیے گا کہ یہ قرآن کی سورت چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو, قسم با خدا سورت چھوٹی ہوا کرتی ہے مگر اس میں ہدایت بڑی ہوا کرتی ہے. یہ نہیں ہے کہ بڑی بڑی صورتیں جو ہیں تو ان کے فضائل زیادہ ہیں یا ان میں ہدایت زیادہ ہے, اور جو چھوٹی صورتیں ہیں تو ان میں ہدایت کم ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ میں متوجہ کروں آپ کو کہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ وہ کون سی سورہ ہے؟ وہ ہے سورۃ الکوثر, سب سے چھوٹی سورہ. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا والوں یاد رکھو کہ یہ سورۃ الکوثر کوئی معمولی سورہ نہیں. قسم با خدا جو بندہ روزانہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرتا ہے اللہ قیامت کے روز اسے حوض کوثر سے سیراب کر دے گا. جو سورۃ الکوثر کی روزانہ تلاوت کرے اللہ اس کو جو ہے وہ حوض کوثر سے سیراب کرے گا. اسی طرح سے یہ سورہ جسے سورۃ العصر کہتے ہیں کہ جس میں اللہ نے انسان کو زندگی گزارنے کا پورا منشور دیا ہے, اس سورۃ العصر کی فضیلت کے لیے ایک فرمان امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم, یہ فرمان امام جعفر صادق سے بھی منسوب ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دنیا والوں یاد رکھو جو بندہ کثرت کے ساتھ سورۃ العصر کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے 2 فضیلتیں عطا کرتا ہے. جو بندہ سورۃ العصر کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتا ہے اللہ اسے 2 فضیلتیں عطا کرتا ہے. فرماتے ہیں یاد رکھو پہلی فضیلت یہ کہ جو سورۃ العصر پڑھتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے, اور جو کثرت سے پڑھنا شروع کر دیتا ہے اللہ اپنی محبت میں اضافہ کر دیا کرتا ہے. جو جو بندہ سورۃ العصر کی تلاوت کرے اللہ اپنی محبت میں اضافہ کرتا ہے. اور پھر معصوم ارشاد فرماتے ہیں دوسری فضیلت یاد رکھو جو بندہ
دن کے وقت سورۃ العصر کی تلاوت کرے اور رات کو اپنے بستر پہ جب وہ سو جاتا ہے دن میں جو سورۃ العصر کی تلاوت کرے اور رات کو جو اپنے بستر پہ سو جاتا ہے اللہ کے فرشتے ساری رات اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ تمام انسان خسارے میں ہے، قسم ہے عصر کی کہ تمام انسان خسارے میں ہے۔ مفسرین نے اس انسان کے بارے میں ایک بات تحریر فرمائی، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ نے انسان کا تذکرہ کیا ہے، کسی اور مخلوق کا تذکرہ نہیں کیا۔ مخلوقات تو اور بھی ہیں نا، اللہ نے گھوڑوں کا تذکرہ نہیں کیا، اللہ نے ہاتھیوں کا تذکرہ نہیں کیا، انسانوں کا تذکرہ کیا ہے کہ قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے۔ وہ لکھتے ہیں فقط وجہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میں انسان ایسی لچکدار مخلوق ہے کہ جب مفضول ہونے پہ آتا ہے تو جانوروں سے بھی پست ہو جاتا ہے، اور جب افضل ہونے پہ آتا ہے تو فرشتوں کا بھی سردار بن جایا کرتا ہے۔ وہ جو فرشتوں کا سردار بن سکتا تھا اگر وہ حیوانات سے بدتر ہو گیا ہے تو وہ نقصان میں ہے، وہ خسارے میں ہے۔ اچھا، اب یہاں تک اگر سورہ ہوتی تو پھر تو ڈر ہی ڈر تھا، پھر تو خوف ہی خوف تھا کہ تمام انسان خسارے میں ہے۔ آگے ایک لفظ آیا ہے اللہ، یہ اللہ استثناء کے لیے آتا ہے، پہلے حکم سے نکالنے کے لیے آتا ہے۔ جب اللہ آیا تو خوشی محسوس ہوئی کہ نہیں، کچھ تو ہیں جو خسارے میں نہیں ہیں۔ بس اللہ نے آگے 4 چیزیں بیان کی ہیں کہ جو ان 4 چیزوں کو مد نظر رکھے وہ انسان خسارے میں نہیں ہے۔ 4 چیزیں، پہلی ہے الذین آمنوا، وہ انسان خسارے میں نہیں جو ایمان لاتے ہیں، جو ایمان لے کر آئیں وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں۔ اور میرے بھائیو یاد رکھیے کہ ایمانیات کی دنیا میں ہمیں اللہ کے قرآن کی طرف بھی رجوع کرنا ہوگا، ہمیں پیغمبر کے فرمان کی طرف بھی رجوع کرنا ہوگا۔ اور ایمانیات کی اس دنیا میں اگر آپ آ جائیں تو چند عقیدے ہیں جو اصول دین ہیں، مگر اصل الاصول جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ سب سے پہلا نظریہ جو ہے کہ ایمان انسان کا شروع تب ہوتا ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب، صلوات پڑھیں مل کے ساتھ، فرماتے ہیں اول الدین و معرفت الجبار، فرماتے ہیں کہ دین کی ابتدا اللہ کی معرفت سے ہے، دین کی ابتدا اللہ کی معرفت سے ہے۔ مگر معرفت کے لیے فقط اتنا کافی نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہم کسی اللہ کو مانتے ہیں، بلکہ اللہ کو ویسے ماننا ہے جیسے اللہ کا قرآن منواتا ہے، جیسے 14 کا فرمان منواتا ہے۔ اور اگر معرفت نہیں تو یاد رکھیے گا اول الدین معرفت الجبار، کہ کوئی بندہ مولا علی کی نظر میں دین کی سرحد میں قدم رکھ نہیں سکتا جب تک کہ وہ توحید کا قائل نہ ہو۔ توحید کا قائل نہیں تو وہ بندہ دین میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ اور معرفت اتنی اہم ہے کہ معرفت کے بغیر اللہ نہ کسی کا کوئی عقیدہ قبول کرتا ہے نہ کوئی عمل قبول کرتا ہے۔ معرفت ہے تو باقی سب کچھ قبول ہوگا، اور اگر معرفت توحید نہیں ہے تو اللہ نہ کوئی عقیدہ قبول کرتا ہے اور نہ کوئی عمل قبول کرتا ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب نے نہج البلاغہ میں اس بات کی طرف توجہ دلوائی ہے، فرماتے ہیں دنیا والوں یاد رکھو کہ ابلیس نے اللہ کی تھوڑی عبادت نہیں کی تھی، 6000 سال تک اللہ کے سجدے کرتا رہا تھا۔ کتنا عرصہ اللہ کی عبادت کی ہے؟ 6000 سال تک وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا، مگر نتیجہ کیا نکلا ہے کہ خدا نے کہا کہ نکل جا میری بارگاہ سے، راندہ درگاہ ہو گیا۔ کیوں؟ عبادت تو ہے مگر معرفت نہیں ہے۔ عبادت کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، مگر معرفت پروردگار نہیں رکھتا ہے، راندہ درگاہ ہو گیا۔ اور میرے بھائیوں میں یہی کہا کرتا ہوں، قسم با خدا یہ معرفت ہی کا فرق ہے کہ اگر کوئی اللہ کی عبادت 6000 سال تک بھی کرتا رہے اور اللہ کی معرفت نہ ہو رکھتا ہو تو وہ راندہ درگاہ ہو جاتا ہے، اور کوئی اللہ کی معرفت رکھتے ہوئے ایک ضربت لگاتا ہے، ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہو جایا کرتا ہے۔
معرفت اللہ کی جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی عقیدہ بھی قبول نہیں ہوگا، اس وقت تک کوئی عمل بھی قبول نہیں ہو سکتا۔ اور میں نے کہا کہ معرفت کے لیے ان ہستیوں کی طرف رجوع کریں۔ ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں ایک فرمان میں بیان فرمائی ہیں اللہ کی معرفت کے لیے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی معرفت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ یہ ایمان رکھے کہ اس اللہ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے، لیس کمثلہ شیء ہے، کہ اس کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں ہے، کوئی بھی اس ذات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا ارشاد فرماتے ہیں کہ ذات پہ ایمان رکھنے کے بعد معرفت کے لیے ضروری ہے کہ بندہ یہ بھی ایمان رکھے کہ اس کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں ہے۔ ایسا عالم کہ جو کبھی علم سے جدا نہیں ہوتا، ایسا عالم کہ جو کبھی علم سے جدا نہیں ہوتا، ایسا قادر جو کبھی قدرت سے جدا نہیں ہوتا، ایسا حکیم جو کبھی حکمت سے جدا نہیں ہوتا، ایسا حی جو کبھی زندگی سے جدا نہیں ہوتا۔ اس کی صفات اور ہیں، مخلوق کی صفات اور ہوا کرتی ہیں۔ پھر معصوم دیکھ کے ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھو قسم با خدا، ایسی ذات کہ جو مخلوق کے ساتھ جس میں تشبیہ نہیں پائی جاتی، ایسی ذات کہ جس کو سمجھنے سے لوگوں کی عقلیں قاصر ہیں، جس کو دیکھنے سے لوگوں کی آنکھیں قاصر ہیں، اور جس کا شکر ادا کرنے سے لوگوں کی زبانیں قاصر ہیں، اور جس کا حق عبادت ادا کرنے سے لوگوں کے اعضاء و جوارے قاصر ہیں۔ پوری کائنات اس کی عبادت کرتی رہے تو اس کی عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ پوری کائنات صبح سے شام تک اس کے سامنے جھکتی رہے تو اس کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ امام زین العابدین علیہ السلام امام ارشاد فرماتے ہیں علامہ میسی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں یاد رکھو کہ اللہ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا نا تو اللہ نے 1,00,000 ایسا فرشتہ پیدا کیا ہے کہ جس کا کام جب سے پیدا ہوا ہے یہ ہے کہ وہ اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہیں۔ جب سے اللہ نے خلق کیا ان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یا مولا کہ یہ سجدہ ریز کب تک سجدہ ریز رہیں گے؟ فرمایا جب سے خلق ہوئے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں اور قیامت اور حشر کے دن تک سجدہ ریز رہیں گے، اس وقت تک سجدہ کریں گے۔ اب لوگوں کے دلوں پہ ہیبت طاری ہوئی کہ کتنے بڑے عبادت گزار ہیں۔ پھر امام نے دیکھ کے ارشاد فرمایا زندگی میں ایک دفعہ کلام کریں گے۔ مولا وہ کب کلام کریں گے؟ فرمایا جب سے پیدا ہوئے اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہیں، میدان حشر تک سجدہ ریز رہیں گے، اور میدان حشر میں ایک دفعہ اپنے سر کو بلند کر کے کہیں گے اے میرے خدایا جو تیری عبادت کا حق تھا وہ ہم ادا نہیں کر سکے، جو تیری عبادت کا حق تھا وہ ہم ادا نہیں کر سکے۔ اب کہنے والے نے کہا کہ مولا جب سے پیدا ہوئے، اب فرشتے ظاہر ہے نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ دنیا کے کوئی کام کرتے ہیں، مولا جب سے خلق ہوئے سجدے میں ہیں اور قیامت تک سجدے میں رہیں گے، مولا اور آخر میں اتنا ہی کہیں گے اے خدایا جو تیری عبادت کا حق تھا وہ ہم ادا نہیں کر سکے۔ تو مولا کیوں ادا نہیں ہوا؟ سجدے کے علاوہ زندگی میں کوئی اور کام تو کیا ہی نہیں، تو اللہ کی عبادت کا حق کیسے ادا نہیں ہوا؟ امام دیکھ کے ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھو کہ تم اس لیے تعجب کر رہے ہو، کس لیے کہ تم ان کے سجدوں کے لمبے ہونے کو دیکھ رہے ہو، تم ان کے سجدے کا بڑا ہونے کو دیکھ رہے ہو، وہ خدا کی کبریائی کے بڑے ہونے کو دیکھ رہے ہو کہ جو تیری عبادت کا حق ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اور یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ وہ جو کائنات کی سردار ہستیاں تھیں، پوچھو کہ کیسے خدا کی بارگاہ میں جاتی ہیں۔ راوی بیان کرتا ہے کہ آدھی رات کا وقت ہے، وہ کہتا ہے تاریک سردیوں کی تاریک رات ہے، اور میں نے تاریک رات میں دیکھا کہ پورا مکہ سو رہا ہے، آدھی رات کا وقت پورا مکہ سو رہا ہے، اور میں نے دیکھا کہ کوئی کعبہ کے پردوں سے لپٹا ہوا ہولے ہولے کہہ رہا ہے الہی نامت العجون،
اے میرے اللہ لوگوں کی آنکھیں نیند سے بھر کر سو چکی ہیں، وغارت النجوم، اب تو رات کا وہ پہر آ گیا کہ اب تو ستارے بھی غائب ہو چکے، وغلقت الملوک ابوابہا، اے میرے اللہ دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازوں کو بند کر لیا ہے، واقامت علیہ حراسہا، اور انہوں نے دروازوں پہ دربان کھڑے کر لیے جو کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ ہمارے شہنشاہ کے سونے کا وقت ہو گیا ہے، وبابوں کا مفتوح للسائلین، بھری کائنات میں ایک تو شہنشاہ ہے جس کا دروازہ ابھی بھی مانگنے والوں کے لیے کھلا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں اتنی پردرد آواز تھی، میرے اٹھتے قدم رک گئے، اور میں نے آگے بڑھ کے کہا وہ عبد خدا کون ہے جو اس تاریک رات میں اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے؟ ہولے سے آواز دے کے کہتا ہے علی بن حسین، میں حسین کا لال زین العابدین اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوں۔ بس میرے بھائیو، دین اللہ نے اپنے حبیب کے حوالے کیا، اور اللہ کے حبیب نے ان معصوم ہستیوں کے حوالے کیا کہ اب دین تمہارے حوالے ہے، دین پہ جب کوئی مشکل آئے گی چاہے اکبر دینا پڑے، اکبر کو قربان کر دینا، مگر میرے دین پہ آنچ نہ آنے دینا۔ بس میرے بھائیو، کل میں نے گزارش کی تھی کہ مولا حسین کو بہت ساری ہستیاں جو ہیں وہ روکنے کے لیے آئی ہیں، لیکن جو امام کی معرفت ہوتی ہے وہ کائنات میں کسی کی نہیں ہوتی۔ ان محبت والی ہستیوں میں سے ایک مولا علی کے فرزند ہیں محمد ابن حنفیہ۔ روایت کہتی ہے کہ ضعیفی کا عالم ہے اور بدن پہ راشا طاری ہے، بیماری کا غلبہ ہے، بدن پہ راشا طاری ہے، صحیح طرح سے چل بھی نہیں سکتے، ٹانگوں میں بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ فرق آ چکا ہے، اور ہاتھوں پہ راشا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ محمد حنفیہ کو جب پتہ چلا نا کہ مولا حسین جو ہے ان سے بیعت کا تقاضا ہوا ہے، تو محمد آ کے ملتے ہیں، کہنے لگے مولا یزید نے آپ سے بیعت کا تقاضا کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یزید کی بیعت نہیں کرنی، تو وہ تو آپ کی شہادت کے لیے کوشش کرے گا۔ مولا میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتا، کوشش کریں کہ آپ یزید کے سامنے نہ جائیں، میں آپ کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو مولا نے کہا اچھا اگر میں یزید کے مقابلے میں نہ جاؤں تو محمد پھر میں کیا کروں؟ کہنے لگے مولا میرا دل کرتا ہے کہ آپ مکے کی طرف چلے جائیں، کعبہ جو ہے وہ امن کی جگہ ہے، اور وہاں پہ مسلمان کے خون کے لیے امان ہوتی ہے، تو آپ کعبہ چلے جائیں، آپ مکہ کی طرف چلے جائیں۔ لیکن مولا حالات کو بہتر سمجھتے تھے، دیکھ کے کہا میرا بھائی محمد مجھے اتنا بتا، اگر زہرا کے لال کو مکہ میں بھی امن نہ ملے تو پھر میں کیا کروں؟ اگر مکہ میں امن نہ ملے، اب محمد ابھی اس بات تک نہیں پہنچے، کہنے لگے کہ اگر مکہ کے حالات یہ ہو گئے ہیں تو پھر میں آپ سے کہتا ہوں کہ مولا آپ یمن کی طرف چلے جائیں، وہاں ہمارے بابا کے بہت سارے شیعہ ہیں، وہ آپ کی حفاظت کریں گے، آپ یمن کی طرف چلے جائیں۔ اب مولا نے دیکھ کے تھوڑا تھوڑا کر کے بتانا شروع کیا، اور کہا کہ مجھے اتنا بتا، اگر زہرا کے لال کو یمن میں بھی پناہ نہ ملے تو پھر میرے لیے تو کیا کہتا ہے؟ جب یہ سنا نا کہنے لگے مولا پھر بھی میں آپ کی شہادت اور آپ کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتا، پھر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ جنگلوں میں سفر کرتے رہیں، آپ پہاڑوں کی طرف سفر کرتے رہیں، آپ بیابانوں میں سفر کرتے رہیں، اور انتظار کریں کہ جب یہ بدبخت دنیا سے چلا جائے اور اس کی حکومت چلی جائے، اور اس کے بعد آپ دوبارہ سے مدینے آ جانا۔ بس مولا نے جب یہ دیکھا کہ میرا بھائی مجھے جان بچانے کے مشورے دے رہا ہے، کہا ٹھیک ہے محمد تو اپنے گھر چلا جا، میں تیری بات پہ غور کروں گا۔ بس عزادارو روایت کہتی ہے جناب محمد رات کو گھر میں جا کے سوئے ہیں، اور صبح تہجد کی نماز کے لیے جب اٹھے آفتابے کو لیا، وضو کرنا چاہتے ہیں کہ عزادارو ایک غلام دوڑتا ہوا آیا، اس نے آ کے کہا میرے آقا محمد آپ یہاں پہ وضو کر رہے ہیں، زہرا کا لال سفر کی تیاری کر چکا ہے، وہ مدینے کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ بس عزادارو یہ سننا تھا، ایک غلام کا سہارا لے کر جلدی کے ساتھ چلے ہیں اس طرف جہاں پہ مولا کا گھر تھا۔ اب جو جا کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ قافلہ بالکل تیار تھا، اور اگلے اونٹ پہ مولا حسین سوار ہیں، کچھ بنو ہاشم کے جوان گھوڑوں پہ سوار ہیں۔ عزادارو محمد لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ آگے بڑھے اور مولا کے اونٹ کی لگام کو پکڑا اور دیکھ کے عرض کیا مولا میں دستے ادب جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ میں نے آپ سے کہا تھا اور آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ
میری بات پہ غور کریں گے. جب آپ نے وعدہ کیا تھا تو مجھے بتائے بغیر آپ کیوں سفر کے لیے تیار ہو گئے؟ جب یہ کہا ہے نا تو مولا نے دیکھ کے اس کو کہا محمد میرے بھائی میں کیا کروں، میری مجبوری بہت بڑی ہے. جب رات کو تو میرے پاس سے چلا گیا تھا تو کائنات کی رحمت خواب میں مجھے آگے ملنے لگی تھی. میرے نانا میرے پاس آ گئے تھے اور آگے مجھے کہہ رہے تھے اے حسین اب یاد رکھ کسی کے روکنے سے تیوں نے رکنا نہیں، اس لیے کہ اب دین پہ وہ مشکل مرحلہ آ گیا ہے کہ اب اللہ کا دین جو ہے وہ تیری شہادت کے بغیر بچ نہیں سکتا. ان اللہ قد شاء ان یرانی قتیلا، مجھے اللہ کے حبیب نے بتایا کہ اللہ کا دین بچ نہیں سکتا جب تک کہ حسین کی مقدس گردن کا لہو نہ بہا دیا جائے. بس عزادارو یہ محمد نے سننا تھا. روایت کہتی ہے کہ غش کر گیا ہے محمد، گریہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ اب تو اللہ کے حبیب نے کہہ دیا، میں مولا سے کیسے گزارش کروں. روایت کہتی ہے کہ محمد پیچھے ہٹے کہ اب میں روک نہیں سکتا، اب تو اللہ کے رسول کا حکم ہو گیا. لیکن روایت کہتی ہے کہ پیچھے قدم ہٹ رہے تھے، ایک دفعہ محمد نے قافلے کے پچھلے حصے پہ نگاہ ڈالی. اب جو دیکھا تو فقط اونٹ نہیں تھے، پچھلے حصے پہ اونٹوں پہ انباریاں پڑی ہوئی تھی. وہ جو قدم پیچھے ہٹ رہے تھے محمد آگے بڑھائے اور دیکھ کے کہا کہ مولا خود تو جا رہے ہو اور ان بیبیوں کو لے کے جا رہے ہو اور جن کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا، آپ کے لیے تو حکم ہوا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کا دین بچتا نہیں، یہ زہرا جائیوں کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ گویا کہنا چاہتے تھے کہ بیبیوں کو آپ میرے ساتھ بھیج دیں، میں عزت کے ساتھ گھر میں بٹھاؤں گا، میں احترام کے ساتھ ان کی حفاظت کروں گا. بس عزادارو بڑا مشکل مرحلہ تھا. اب مولا نے وہ سخت جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس کو سن کے آج بھی ہمارے دل کانپ جاتے ہیں. اب مولا نے کہا محمد اگر سن سکتا ہے تو سن، اب سن سکتا ہے تو سن. اللہ کے حبیب نے فقط میری شہادت کی خبر نہیں دی بلکہ یہ بھی ارشاد فرمایا ہے ان اللہ قد شاء ان یراہ الناس بایا. اے محمد وہ جن کو عزت کے ساتھ گھر میں بٹھانا چاہتا ہے ان کے ہاتھوں میں رسیاں پہنا دی جائیں گی اور انہیں قیدی بنا لیا جائے گا، کبھی کسی شرابی کے دربار میں کبھی کسی شرابی کے دربار میں. بس عزادارو پہنا دی گئی ہیں ان بیبیوں کے ہاتھوں میں رسیاں اور آ گئی ہے ہاتھے کربلا ان بیبیوں کے سروں میں اور جان بوجھ کر ادھر سے گزارا گیا جہاں پہ گنجے شہداء میں شہیدوں کے لاشیں پڑے تھے. روایت کہتی ہے کہ ہر مستور نے اپنے آپ کو سواری سے نیچے گرایا ہے اور میں کہا کرتا ہوں قسم با خدا عباس کا گھوڑے کی پشت سے بغیر ہاتھوں کے اترنا یہ آسان تھا اور زہرا جائیوں کا بدے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اونٹ کی پشت سے گرنا یہ زیادہ مشکل مرحلہ تھا. پتہ نہیں کون سی بی بی رخسار کے بل گری، کون سی منہ کے بل گری اور کون سی پشت کے بل گری ہے. ایک ایک مستور ایک ایک لاشے پہ کھڑے ہو کے بیان کرنا شروع کیا. آخری جملہ زینب کبریٰ جس لاشے پہ آئی پتہ نہیں کس غریب کا لاشا ہے، آ کے کھڑی ہوئی کافی دیر تک غور کرتی رہی. آخر میں ایک جملہ کہتی ہے انت اخی، میرا بھائی حسین تو ہے، انت قرۃ عینی، او میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسین تو ہے. اگر حسین تو ہے تو بہنیں آخری سلام کرنے کے لیے آئی ہیں. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ.